السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے قانون الہام، مہلت دینے کا قانون بتایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اپنی کفر میں، اپنے شرک میں، اپنے گناہ میں حد سے زیادہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور دن رات اسی گناہ کو حاصل کرتے ہیں، اسی گناہ کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی دنیاوی ظاہری زیب و زینت اور مال و دولت ہوتی ہے وہ ان کے لیے ایک مہلت ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، جیسے مکہ کے کافروں کو سمجھ میں آتا تھا۔ تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے کتنا فتنہ فساد ہو رہا ہے، کتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھا ہے، ہم نے ڈھیل دے رکھا ہے، چھوڑ دیا ہے تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دے رکھے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائے اور آگے بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آج دیکھیں جو بل گیٹس ہے، ایلون ماسک ہے، ایسے ہی کتنے ارب پتی کھرب پتی ہیں دنیا کے اندر، غیر مسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے ساتھ دولت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، یہ جو بھی کچھ ہے، یہ لوگوں کو فضل الہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ مہلت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، ان کو پلٹ آنے کا، معافی مانگ لینے کا، سب کچھ چھوڑ دینے کا، اور یہ سب کچھ عطا کرنا دینا ایسا نہیں کہ ابھی سے ہو رہا ہے، شروعات سے ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف میں آپ پڑھیں گے، اس قرآن کریم کی ایک سورت کا نام سورہ زخرف ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ اگر کمزور ایمان والوں کا دل بدلنے کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، کمزور ایمان والے، جیسا کہ آج کل پڑھ رہے ہیں، اور آج کل یہ بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان، کہ دنیاوی رنگینیاں دیکھ کر اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، موبائلوں میں لگژری لائف دیکھ کر اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کمزور دل والے ہوتے، کمزور ایمان والے ہوتے، تو ہم کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ سونا چاندی نہیں دیتے، ان کے گھروں کو، دیواروں کو، چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، اتنا ہم کافروں کو بنا دیتے۔ تو یعنی دنیا کے اندر کسی کا زیادہ ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس پر اللہ کا فضل ہونا یہ دلیل نہیں ہے۔ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو بھلائیوں میں، دنیاوی مال و دولت میں خوب بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے مکہ کے کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتاتے کہ یہ غلط ہے، بت پرستی غلط ہے اور اللہ کا عذاب آئے گا، یہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، وہ کہتے اگر اللہ رب العالمین کو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ دشواری ہے، دقت ہے، تو پھر ہمارے پاس مال کیوں ہے، جائیداد کیوں، ہم تم سے زیادہ کیوں ہیں بھائی، ہم عہدے میں، ہم قبیلے میں، خاندان میں، اولاد میں، مال میں آپ سے زیادہ کیوں ہیں؟ پھر ان کا بھی یہی سوال ہے۔ تو کسی کی نعمت جو دنیاوی طور پر ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے،
اللہ رب العالمین مہلت بھی دے رکھا ہے۔ ایسے بہت سارے ہمارے بھائی اتنی زیادہ مال و دولت ہو جاتی ہے کہ اس کے سمیٹنے میں، اس کاروبار کو کرنے میں نماز ہی کا خیال نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، اس مال کے چکر میں تم نے ہم کو کتنا یاد رکھا اور مال کو کتنے بچا بچا کے رکھا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ آج یہی ہے کہ ہم اپنا سب کاروبار سمیٹ رہے ہیں، گن گن کر رکھ رہے ہیں، کاروبار بڑھا رہے ہیں اور آگے لے جا رہے ہیں، لیکن عبادت میں ہم بہت پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو عبادت میں آگے بڑھائے، ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، ہم تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے عبادت انجام دے سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔